صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين؟ هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين؟ هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين؟ أم هل سبيل نلتقي فيك يا نعم المعين؟ يا ابن الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل نوروز جو فقہا کے درمیان مشہور ہے کہ مستحب ہے، اور وہی قاعدہ تسامح کی وجہ سے، کیونکہ ایک روایت ہے جو غسل نوروز کے اوپر دلالت کرتی ہے، عربے میں بھی مستحب ہے اور اکثر فقہا نے اس کو قبول کیا، جیسے دیگر مستحب غسل جو قاعدہ تسامح کی وجہ سے۔ لیکن کیا اس سے نماز پڑھ سکتے؟ نہیں، مشہور فقہا کے درمیان یہی ہے کہ کوئی بھی غسل مجزی وضو نہیں ہے، مگر چاہے غسل واجب ہو چاہے مستحب، سوائے غسل جنابت کے، کیونکہ اس کے لیے روایت خاص ہے، صرف وہی ہے غسل جس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ روایت میں ہے کہ غسل جنابت سے پہلے یا بعد میں وضو بدعت ہے۔ مثلا جو غسل جنابت کرنا چاہتا ہے وہ وضو کر لے پہلے یا بعد از وضو غسل، یہ بدعت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ حتی غسل جمعہ مشہور فقہا کے درمیان یہی ہے کہ اس سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، انہی میں سے غسل نوروز۔ استحباب جو بھی قاعدہ تسامح ہے، عدل سنن کو قبول کرتا ہے، شیخ طوسی اور شیخ مفید سے لے کر حتی ان سے قبل سے لے کے آج تک، ان کے نظر میں مستحب ہے قاعدہ تسامح کی وجہ سے۔ امین ضامن نہیں ہے، اتلفہ یہ ہے کہ خود خراب کر دے، نہ کہ امین ہے۔ دو مسئلہ ہے، اصل دو موضوع ہیں۔ ایک وقت ایک کسی کو آپ گھر دیتے ہیں کرائے پہ، یہ گھر اس کے ہاتھ میں امانت ہے، اگر اس گھر کو پر نقصان پہنچایا بغیر اس کے مقصر نہ مضامن نہیں، کیونکہ امانت ہے اس کے ہاتھ میں۔ مثلا زلزلہ آیا، گھر خراب ہوگی، ضامن نہیں ہے جو اس کے اندر بیٹھا ہے، لیکن مقصر ہے کیونکہ امانت ہے، اس نے نقصان پہنچایا، خود مقصر ہے، تو امین ہے، تو لہٰذا وہ ضامن ہے۔ لیکن اتلفہ جس نے خراب کیا چیز کو، تلف کر دیا کسی چیز، کسی کے دوسرے کے مال کو خراب کر دیا، چاہے جان بوجھ کے ہے چاہے سہون، مثلا سو رہا تھا اور اس نے سوتے میں پیر مار کے چیز توڑ دی، عمدن و سہون نہیں تھا، بے اختیار تھا سو، لیکن ضامن ہے۔
یہ غیر امین ہے، یعنی امانت داری الگ چیز ہے اور کسی چیز کو نقصان پہنچانا ایک الگ چیز ہے۔ یہاں پر ضامن ہے، اگر مثال کے طور پہ سڑک پہ اسے ایسی کوئی چیز رکھ دی ہے اور بعد میں وہ خراب ہو جائے تو ضامن ہے، کیونکہ بالاخره اس نے اس کے لیے انتظام نہیں کیا اس کے میں حفاظت۔ اب ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ مثال کے سڑک کے اوپر کوئی چیز رکھ دے جس سے لوگوں کے آنے جانے میں دقت ہو، وہ مشکل ہے، حرام ہے۔ ہاں لیکن اگر اس طرح سے رکھے کہ آنے جانے کا راستہ موجود ہے، مثلا اپنے مثال کے طور پر سد معبر وہ ہے کہ آنے جانے کا راستہ رک جائے، مثلا اپنی دکان کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دی لیکن آنے جانے میں رکاوٹ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس میں اختلاف، اس میں 12 شقیں ہیں، اختلاف شدید ہے علماء میں کہ عرفات، مشعر، اختیاری اور غیر اختیاری، اضطراری قبل ہے، اضطراری بعد ہے۔ اگر ان دو میں سے یعنی مشعر میں یا مینا میں اس نے اگر اضطراری میں سے بھی کوئی ایک درک کر لیا تو اس کا حج صحیح ہے۔ جب شاعر نے خود کہہ دیا جس نے عرفات کو درک کر لیا اختیاری، اضطراری اس کو کر لے تو یہ ادرکہ کی جگہ آ جائے گا۔ لہذا اختیاری یا اضطراری یا کچھ اصلاً عرفات کو درک نہیں کیا تو اس نے حج نہیں کیا، لیکن اگر مشعر اختیاری سے قبل جو شب عید ہے یا اضطراری جو بعد از طلوع آفتاب ہے عید کے ظہر تک، حتیٰ اگر عرفات کو درک نہیں کرے لیکن مشعر کو درک کر لے، میرا نظر بھی یہی ہے اور بعض علماء، تو اس کا حج صحیح ہے۔ البتہ احتیاط مستحب ہے دوبارہ حج کرنا، اب اس لیے کہ بعض نے کہا ہے، لیکن احتیاط واجب نہیں ہے یہ، کیونکہ خود شاعر نے اجازت دی کہ مشعر بین طلوعین، اگر نہیں تو رات میں قبل از طلوع فجر، یا اگر وہ بھی نہیں تو صبح سے لے کر یعنی طلوع آفتاب سے لے کے ظہر تک، اگر چونکہ شاعر نے کہا لہذا ادراک ہے ولو اضطراری ہے۔ نہیں، روایتیں الگ سے روایت نہیں ہیں، لیکن ادرکہ اضطراری کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں اضطراری حالت میں بھی اگر اس جگہ کو پہنچ گیا تو درک کیا اس نے، شارع نے چونکہ اجازت دی ہے۔ بعض نے تصریح کی کہ حج اس کا باطل ہے، لیکن میرے نظر میں باطل نہیں ہے۔ اگر ایک فقیہ ہے جامع شرائط سے خمس کے سلسلے میں مصالحت کر لے تو اس کا حج صحیح ہے۔ جب تک یقین نہیں ہے کہ 10 دن وہ رکے گا تو اپنی نماز کو پورا نہیں پڑھ سکتا۔
مگر یہ کہ استصحاب عدم سفر ہے، وہ بھی بعد از فیض ہے، جو یعنی اب یہ کہ 10 دن رکنا، یا یہ کہ سفر ہے یا نہیں، مثلا 8 فرسخ آیا کہ نہیں آیا یہ شک ہے، اگر اس کو نہیں معلوم ہے کہ 8 فرسخ ہے یا نہیں ہے تو یہ حکم سفر میں نہیں ہے، نماز پوری پڑھے، لیکن اس کو تحقیق کرنا ضروری ہے، ادھر ادھر پوچھے، اگر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا تو استصحاب کرے گا عدم سفر کی اور نماز پوری پڑھے گا۔ جب یہ شہر سے باہر گیا مسافر تو نہیں تھا، اب جہاں آیا وہاں اس کو معلوم نہیں کہ 8 فرسخ آیا کہ نہیں ہے، کیونکہ 2 چیزیں شرط ہے سفر میں، ایک تو اس کو علم ہو کہ 8 فرسخ جا رہا ہے، دوسرے کہ 8 فرسخ گیا ہو۔ اب یہ نہیں جانتا ہے کہ 8 فرسخ تقریباً 44 کلومیٹر گیا یا نہیں گیا، اور قصد بھی نہیں کیا، تو استصحاب عدم سفر ہے، مسافر نہیں ہے یہ، تو نماز پڑھو، لیکن شرط یہ کہ فحص کرے گا، تحقیق کرے گا۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس میں فقہا نے جنہوں نے بیان کیا ہے یہ کہا ہے کہ تحقیق کرے، اور جب اس کے لیے واضح ہو جائے کہ 8 فرسخ ہے یا نہیں ہے تب پھر استصحاب جاری کرے گا عدم سفر کی۔ یعنی برای قضا برای اون بخونم؟ میت کی قضا کے لیے تو پڑھ ہی سکتا ہے 4 رکعت، لیکن اپنی نماز کو اس کی نماز حساب نہیں ہوگی، وہ قضا اپنی نماز کو قصر پڑھے گا اگر اس کو معلوم نہیں ہے 8 فرسخ، اور اگر محرز ہے تو تمام پڑھے گا۔ تو اب اپنی نماز کو بعد میں پڑھے، کیوں قضا کرے؟ میت کے لیے قضا پڑھ سکتا ہے ولو سفر میں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اپنی نماز کو بھی پڑھے، اس کی اپنی نماز حساب نہیں ہوگی اگر اس نے میت کی نیت سے پڑھی ہے۔ یقین نہیں، استصحاب جاری ہے، اگر یقین نہیں اس کو 8 فرسخ کا اور اس نے تحقیق بھی کی، ادھر ادھر پوچھا بھی، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا، استصحاب عدم سفر کرے گا، نماز پڑھے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ نہیں، احتیاط ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ میں متوجہ نہیں ہوا، اگر جماعت آپ کہہ رہے نہیں ہے، امام جماعت اگر ایک نماز پڑھ رہا، اگر ایک میت اور معلوم نہیں ہے کہ اس کی گردن پہ ہے یا نہیں تو ماموں اس کی اقتدا نہیں کر سکتا۔ کہ اس کو یقین ہے کہ میری گردن پہ نماز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا ایسے کہے میں قضا کی جو شہر مثلا جو شہر میں تھا، کس شہر میں تھا اور نماز اس کی قضا ہوئی، وہ مر چکا ہے، حتماً ہے، معین ہونا ضروری نہیں ہے، یقین ہو کہ کوئی ایسا ہے جس کی نماز قضا ہے، میں اس کی نیت، ہاں اگر یقین نہیں ہے تو پھر صحیح، پھر اس کی نماز کو ایسے شخص کے پیچھے دوسرے لوگ جماعت نہیں پڑھ سکتے۔ اس پہ اشکال نہیں ہے، اگر یقین ہو کہ جس کی نماز پڑھ رہا ہے وہ یقیناً اس کی قضا، یعنی یہ عیب نہیں ہے، مشکل نہیں ہے کہ اسے یقین ہو کہ جس کی طرف سے پڑھ رہا ہے وہ
وہ قضا ہے، مرد ہے، زن ہے، ابھی بڑا ہے، مرا ہے 100 سال پہلے، یہ معین کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے اس کی گردن پہ قضا تھی۔ کوئی اشکال نہیں، اما جماعت نمیشه جماعت سے تب ہو سکتا ہے جب نماز سے کہ ماں یا بعد سے قضا ہوئی ہیں، احتیاط والی نہیں، یقینی نہ ہو، احتیاطی ہو تو پھر معموم کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن امام جماعت نہیں پڑھا، امام جماعت بے ہو سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی سجود روی سجودش چون غیر سجودش که مشکلی نداره، یعنی سجود کرد رو فرش، اپنے ہاتھ پہ سجدہ کرے، اسے معلوم نہیں تھا، اسے فرش پہ سجدہ کیا، کیونکہ نہیں معلوم تھا اسے مسئلہ، تو لاتعاد کی دلیل اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر مسئلہ معلوم تھا، المشروط عدم عند عدم شرط، الشرط همین آخر شرط سجدے کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح چیز پہ سجدہ کرے، اگر سجدہ صحیح نہیں ہے تو نماز باطل ہے، تو سجدہ تب صحیح ہے جب اس پر سر رکھے جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے، اگر صحیح سجدہ نہیں کیا تو نماز بھی باطل ہے۔ المشروط عدم عند عدم شرط، مشروط که نماز عدمه چی؟ نه اگر عالم تھا، جانتا تھا، تو اس کی بلا اجماعاً باطل ہے، بالاجماع، کیونکہ نماز نہیں ہے۔ بله لازم نماز نیست. اگر جاہل تھا، علم نہیں رکھتا تھا مسئلے کا، کیونکہ قاعدہ لاتعاد کی وجہ سے بچ جائے گا، لیکن اگر مسئلے کو جانتا ہے تو پھر صحیح سجدہ کرنا ضروری ہے، کسی کپڑے پر، کسی کاغذ پر، کسی چیز پر جس پہ سجدہ صحیح ہے اس پہ صحیح، لیکن اگر مسئلہ نہیں جانتا ہے، اس نے ایسے ہی فرش پہ سجدہ کر لیا، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اس کی نماز باطل نہیں ہے، لاتعاد کا حکم آ کر اس کو شامل ہو جائے گا، لیکن اگر علم رکھتا تھا تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کی گردن پر، گردن خودش اگه میگه نمیتونم اس کی گردن پر ہے، میگه گردن خودش. ادعا کا مطلب، دعوے کا مطلب کہ اس کی گردن پر ہے، اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، ہر ایک اپنے لیے معتبر ہے، اس کی تشخیص اپنے لیے معتبر ہے، نه 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 اس پہ اعادہ نہیں ہے، پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ هیچ عرض کردم نه غسل‌های غسل مستحب نه غسل‌های یا واجب. غسل واجب، هیچ کدوم کافی از وضو نیست، فقط یه غسل، اون غسل جنابت. اس سے وضو نہیں ہو سکتا مگر غسل جنابت، نه غسل جمعه. ها چطور؟ وضو کی ضرورت ہے، وضو میخواد همش، حتی غسل مس میت اگه مرد بود یا زن بود. باش صریح روایت اور صریح اور صحیح صحیح داره که کوئی بھی وضو غسل کی جگہ نہیں لے سکتا، اور لیکن اس سے مشہور نے اعراض کیا، اگر اعراض نہ ہوتا تو ہم دے دیتے حکم، حتی غیر مشہور، اعراض کو قاصر مانا ہے، تو یہ بھی مسئلہ ہے۔
اگر احکام میں واجب کفائی ہے کہ اس سے لوگوں تک پہنچ جائے. احکام برسه به مردم. اگر موضوع کو نہیں جانتا ہے تو آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے. حکم کو نہیں جانتا ہے تو بتائیے. اگر اس کو نہیں معلوم ہے کہ روبہ قبلہ ہونا چاہیے تو آپ کو بتانا ضروری ہے قبلے کی طرف وضو نماز ضروری ہے. لیکن پشت پہ قبلہ کھڑا اور اس کو سمجھتا ہے کہ یہی قبلہ ہے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بتانا اس کو کہ یہ قبلہ غلط. نہیں، اس کو بتانا ضروری ہے. مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے، موضوع نہیں، حکم بیان کرنا ضروری ہے. احکام تو پہنچنا ضروری ہے تاکہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے نہیں پتا. جان تاکہ خدا کے سامنے حجت نہ کر سکے وہ کوئی. اس کو مسئلہ بتا دے، پڑھے چاہے نہ پڑھے. کیونکہ نہ پڑھنے کی طرح ہے، بالکل چاہیں. چونکہ ہم پر واجب ہے کہ ہم احکام کو بیان کریں، جو احکام نہیں جانتا اس تک. یہ سبب نہیں ہے، یہ سبب نہیں ہے کہ آپ وہ بے نمازی ہو گیا. نہیں، آپ کو اپنے وظیفے پہ عمل کیا ہے. صلی علی قبر دلیل ہے، یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر حد کی حرمت ہو قبر کھودنے میں. یہ وہاں ہے کہ نبش جائز نہ ہو. اگر نبش جائز ہو پھر تو نبش کر کے باہر نماز پڑھی جائے گی، یقیناً ہے. اب ممکن ہے کسی نے اس طرح سے کہا ہو اطلاق کی وجہ، لیکن یہ حرمہ میں موجود ہے بحث کہ اگر حد کی حرمت نہ ہو رہی ہو تو میت باہر نکال کے نماز پڑھی جائے گی اگر نہیں پڑھی گئی تھی یا باطل پڑھی گئی تھی. یعنی میت کو ابھی دفن کیا ہے کہ اب اس کو نبش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اب احانت بھی نہیں ہے. ہاں اگر احانت کا مسئلہ آ جائے الگ بحث. معلوم ہو کہ نماز نہیں پڑھی ہے، میں اس کو دیکھوں گا اس خیال اس مسئلے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہی حضرت نے سے کئی روایتیں، ایک امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ اما الخلق والرزق فلا نہ، ہم سے نہ کہی، ہمیں نسبت نہ دی کہ ہمیں حضرت کی فرمائش کو قبول کر لینا چاہیے. نعم نہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن مگر یہ کہ حرج و مرج ہو جائے، بہت پریشانی ہو جائے. حاکم شرعی
الحاکم الشرعی وضع اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ مثال مشکلات نہ بڑھ جائیں اور بالکل شرع وَإِلَّا خود اپنے آپ میں حاکم شرع کی ضرورت نہیں ہے. حاکم شرع اس لیے رکھا گیا تاکہ ہر جو مرج میں مبتلا نہ ہوں لوگ. نہیں وہاں پہ جائز نہیں ہے, یہاں پر دیت ہے, فقہ میں موجود ہے اور فقہاء نے اس کو بیان بھی. اگر کوئی قصاص چاہتا کہ وہاں جہاں پہ قصاص مثلا کے طور پہ اگر کوئی کسی کی گردن پہ مارتا ہے اس لیے نہیں کہ مر جائے, بس چوٹ کے لیے دیا تھا, تو پھر اس کو قصاص نہیں کیا جائے گا, دیت دی جائے گی, بس وہ دیت دی جائے گی. قصاص صحیح نہیں ہے اس کا, کیونکہ اس کا ہدف قتل نہیں تھا. جی قسم ہے, جی روایت میں موجود ہے, یہ تفسیر میں بھی موجود ہے. لازم 50 واحد يقسمون بأنهم ما يدرون أن القاتل منهم أو 25 واحد كل واحد مثلا 50 لوگ قسم کھائیں, یہ قسامہ کا مطلب یہ کہ 50 لوگ قسم کھائیں کہ یہ قاتل ہے, یا 25 لوگ 2 بار قسم کھائیں. یہ روایت کا موجود ہے اور فقہاء نے اس کو بیان کیا ہے. اس وقت تو کہ واجب فوری ہے یا نہیں, کہ فدیہ دے یا نہیں, فوری واجب ہے یا نہیں, یہ بحث کا موضوع ہے. رسالے میں تفصیل سے موجود ہے, اگر آپ وہاں مراجعہ کریں تو زیادہ اچھا. فدیہ اس کے لیے جو قضا نہ رکھے, مثلا شخص نے ماہ رمضان میں روزہ نہیں تھا مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے, اور 11 مہینے وہ روزہ رکھ سکتا تھا, قضا کر سکتا تھا. اگر نہیں کی قضا تو اب اس کی گردن میں فدیہ تاخیر کی وجہ سے. کیا اس پر واجب ہے فوراً دے, کہ اگلے سال دے, اس سال کا بھی اگلے سال دے, 20 سال بعد دے؟ شاید مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ فوراً واجب ہو, پھر بھی اس کو دیکھنے کی چیز ہے یہ. ہاں یہ صحیح ہے, واجب ہے کب اس کی گردن پہ ہے, لیکن فوراً ہے یا نہیں یہ جائے تعامل ہے. یہ تمام واجبات میں اہمال نہیں ہے, لیکن فوری ہے, فوراً دے یا غیر فوری ہے. اس کے اندر کوتاہی نہ کرے, یعنی اثرات موت کے علاوہ تاخیر کر سکتا, مگر کہ اثرات موت اس میں آ جائیں تو پھر جلدی کرے. فوریت کی اگر دلیل نہ ہو تو پھر ہم کوئی حکم نہیں دے سکتے, دلیل چاہیے. البتہ مسئلہ دیکھنے والا ہے, اس کو آپ کتابوں میں ذرا دیکھیں تو واضح ہو جائے گا. اہمال ہے لیکن اس کا فوریت ہونا, فوراً کرنا ضروری نہیں. ہر واجب میں جو گردن پر ہے اس میں فوریت نہیں کہ فوراً انجام دیں. انسان کی گردن پہ واجب ہے لیکن فوراً انجام دینا یہ ضروری نہیں ہے. اس کی گردن پہ اگر اسے معلوم ہے کہ میرے بچے میرے مرنے کے بعد نہیں دیں گے تو خود دے, لیکن جانتا ہوں کہ بچے دے دیں گے تو فوریت نہیں ہے, دلیل چاہیے. میرے ذہن میں اس وقت دلیل نہیں ہے, اگر دلیل ہے تو ضرور. صلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین.
الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجاب هل من معين نندبا أم بالجزوع نستعين هل من معين. أهلا وسهلا موفقين. أهلا وسهلا. احنا مسافرين بس نتغداك. الله وياك. السلامة والعافية. فيك أيا نعم المعين. أهلا وسهلا. عندك العافية والسلامة. أهلا موفقين إن شاء الله. أهلا وسهلا. نمیشه برای بچه های دعا کنیم آباد بخیر باشن برای خودمون اگه بتونیم دعا کنیم.